اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کائنات خلق میں وہ ہستی ہیں کہ جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہ پہلے تھی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جن مقامات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ذات اقدس سے ظہور دیا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک جو مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں جس زمانے میں تشریف لے کر آئی ہیں وہ عین وہ زمانہ ہے کہ جہاں زمین پر خلائق کا سب سے افضل ترین مقام ختمی مرتبت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ عین یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں دوسری جانب سید الاوصیاء، سید الائمہ، سید الاولیاء حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صورت میں اسی مقام خاتمیت کا مقام ثانی، وہ مقام جانشینی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نظام ہدایت کائنات میں حضرت کا جانشین ہے۔ عالم خلائق میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی مقام اگر متصور ہے تو وہ حضرت امیر علیہ السلام کے وجود مقدس سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ عین اسی زمانے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت، اور وہ بھی اس عنوان کے ساتھ کہ پروردگار عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر جس کے لیے عام طور پر علماء شاید عوام الناس کو ایک آسان معنی فراہم کرنے کے لیے خیر کثیر سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن آیا واقعاً کوثر سے مراد خیر کثیر ہے یا لی جا سکتی ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، لیکن ایک عمومی اگر بحث بھی کی جائے اور قرآن کریم پر ایک اجمالی نظر بھی ڈالی جائے تو جب ہم اس بات کی طرف کاملاً متوجہ ہیں کہ قرآن کریم اس ذات کا کلام ہے کہ جو حکیم مطلق ہے، جو علیم مطلق ہے، لہذا پروردگار عالم کی ذات سے اس بات کا پروردگار عالم کی ذات سے اس بات کا امکان پیدا نہیں ہوتا کہ پروردگار عالم فقط تفنن عبارت کے لیے الفاظ کو تبدیل کرے۔ جب بھی پروردگار عالم اپنے کلام میں الفاظ کو تبدیل کرتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے۔ جہاں پروردگار عالم نے خیر کثیر کو تذکرہ کرنا تھا وہاں حضرت نے خیر کثیر کے لفظ کو استعمال کیا ہے اپنے کلام میں،
لہذا حضرت اقدس پروردگار عالم حضرت تعالی جس وقت ارشاد فرماتا ہے کہ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، تو وہاں یہ بات بہت واضح ہے کہ پروردگار عالم جس کے لیے بھی حکمت کو قرار دیتا ہے اسی کو پروردگار عالم خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ لیکن جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اعطا کرنے کا مقام آیا ہے، یہ شاید پروردگار عالم کا اپنے حبیب سے اس وعدے کو وفا کرنے کی منزل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تیرا پروردگار عالم تجھے بہت جلد وہ عطا فرمائے گا فترضیٰ، جس سے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیات کو اگر ایک دوسرے کے سامنے رکھا جائے اور خود قرآن کریم سے سوال کیا جائے کہ وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی شے ہے کہ جس کو عطا کر کے پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی فرما رہا ہے، تو سورہ کوثر آگے بڑھ کر خود جواب دے گی کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ مقام کوثر میں بحث بہت زیادہ ہے۔ لفظ کوثر اپنے اندر جس کثرت کو بیان کرتا ہے وہ حتیٰ لفظ خیر کثیر کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوثر کی کثرت خیر اتنی زیادہ ہے کہ اگر بہت ہی اجمالی الفاظ میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اول خلقت سے آخر خلقت تک جتنی بھی خیر کثیر ہے اس ساری خیر کثیر کا جو منبع اور سورس ہے وہ ذات کوثر کہلاتی ہے۔ یہ کوثر مجسم ہے تو وجود مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ کوثر جس وقت عطا کی ہے تو خود قرآن، اس سے پہلے کہ ہم شان نزول کی طرف نظر ڈالیں، پہلے قرآن سے سوال کریں کہ یہ کوثر کیا ہے، تو اسی سورہ کی 3 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے اور آپ کا دشمن وہ ابتر رہے گا، یعنی ہر کوئی کہ جو پیغمبر کا دشمن ہے، پیغمبر کے مقابلے پر ہے، وہ ابتر ہے، اور پیغمبر ابتر اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر کو کوثر عطا ہوئی۔ یہ کوثر کے جو مقام خاتمیت کو ابتریت سے بچاتی ہے، لہذا اس عنوان سے کوثر تکملہ خاتمیت قرار پاتی ہے۔ اب وہ وجود بابرکت کہ جسے خدا کوثر کہے، وہ وجود بابرکت کے جو مقام خاتمیت کو ابتریت کی کیفیت سے باہر نکالے، ابتر یعنی کہ جو دائمی رہنے والا نہ ہو، یعنی خاتمیت کا دوام اس کائنات میں جس ذات سے ہونا ہے وہ ذات گرامی کوثر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ لہذا جب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے ہیں اور خصوصاً یہ ایام کہ جو ایام فاطمیہ سے منسوب ہیں، ان ایام میں جب کثرت سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ کائنات خلق میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا کی برابری کر سکے۔ لہذا حضرت زہرا اپنی ذات اور اپنے مقام میں اس بات سے مبرہ اور منزہ ہیں کہ حضرت زہرا کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جائے، کسی کے ساتھ کمپیرزن میں، کسی کے ساتھ بھی مقابلے میں حضرت کی شخصیت کو یا بالعکس کسی بھی شخصیت کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کمپیرزن کیا جائے۔ یہ گفتگو، یہ مقام کسی بھی طرح کی کسی بھی نوع کے تعصب سے بالاتر ہو کر ہے، کسی بھی طرح کے مبالغے سے بالاتر ہو کر ہے، اس لیے کہ یہاں بحث تعصب کی نہیں ہے، یہاں بحث مبالغے کی نہیں ہے، یہاں بحث ان قرائن کی اور ان روایات کی ہے کہ جو پورے عالم اسلام میں مستند ہیں، کہ جن کے بارے میں پورے عالم اسلام میں کسی کو شک نہیں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے
سیدۃ النساء العالمین کا لقب استعمال کیا گیا۔ پورے عالم اسلام میں کسی کو اس بات پر شک نہیں ہے کہ جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نہ صرف سیدۃ النساء العالمین بلکہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا گیا ہے۔ یہ تمام مقامات، یعنی جب کسی ذات کو تمام عالمین کی سیدہ کہا گیا ہے تو اس سیدہ کہنے کا معنی، یعنی ہم جانتے ہیں کہ زبان وحی سے، زبان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ لقب صرف ایک محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ حضرت اس لقب کو بیان کر کے حقیقت مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ حقیقت مقام، یعنی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء کہیں، جسے خدا سیدۃ النساء اہل الجنہ کہے، وہ خاتون اس مقام پر ہے کہ پھر کسی کو بھی اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر ہم اس کمپیریزن کو کہیں پر بھی قرار دیتے ہیں تو نوعاً اس مقام سیدتا کے، اس مقام سیدہ ہونے کے جو کیپیسٹی اور اس کا جو مقام ہے، گویا ہم اس کو نوعاً چیلنج کر رہے ہیں۔ یعنی جس کو یہ مقام خدا اور رسول نے عطا کر دیا، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس ذات کو کسی اور سے کمپیئر نہ کیا جائے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے مقامات، جس کے فضائل، جس کی عظمت کو قرآن کریم بھی بیان کر رہا ہے، احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام نے بھی اس کو بیان کیا، اور پورے عالم اسلام میں مسلمان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مقام اور فضیلت سے واقف ہیں۔ ہم آج اس مختصر سی گفتگو میں یقیناً حضرت کی فضیلت کے تمام گوشوں کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اجمالی طور پر چند مقامات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن مقامات کو روایات نے بالاتفاق بیان کیا ہے، اور یہ تمام مقامات روایات میں بیان ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مقام فضیلت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف نگاہ کریں تو سورہ کوثر کے بعد مشہور و معروف آیے مودت بالخصوص جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ قرآن سورہ مبارکہ شورا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، قل اے حبیب آپ کہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے میرے حبیب آپ ان تمام مسلمانوں سے، آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والوں سے یہ کہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی نبوت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا مودۃ فی القربہ، مگر اپنے اقربا سے مودت۔ اس لفظ اقربا جب اس پر بحث کی جاتی ہے تو جو اس کا حتمی مصداق ہے کہ جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یعنی جمیع مسلمین، جمیع مفسرین، تمام تواریخ جس ذات کے اوپر متفق ہیں وہ ذات گرامی حضرت زہرا ہے۔ باقی تمام جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی مقام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پر بات کی جا سکے، لیکن جو اس مرحلے پر تمام شکوک و شبہات سے مبرہ اور منزہ ہے وہ ذات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اصلاً اس مقام پر اختلاف ممکن نہیں ہے۔ اب اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے تمام مسلمان کچھ دیر کے لیے یہ سوچیں کہ کم از کم ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات ہے کہ جس کے لیے قرآن پیغمبر کی زبان سے، یعنی ایک ہی وقت میں خدا اور رسول رسالت کے اجر کے طور پر کچھ طلب کر رہے ہیں، اور اس بات پر بھی ناظر رہیے گا کہ جب ختمی مرتبت یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کی رسالت کے جو سیادت رسالت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور تمام رسالتوں کا نہائی مقام ہے،
آپ کا اس اجر کو طلب کرنا گویا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خود حضرت ختمی مرتبت کی رسالات کا اجر ہے، یعنی پورا نظام رسالت کا اجر اگر کسی ذات سے متفق علیہ طور پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ مودت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یعنی کم از کم یہ نقطہ وہ اتفاقی نقطہ ہے کہ جس میں کسی کو شک نہیں ہے، تو پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نسبت اس مودت اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ذات کے جو پوری رسالت کا اجر بن کر اس کی محبت اور اس کی مودت کو قرار دیا گیا، وہ تمام خلائق میں پیغمبر کے بعد اس کا مقام و مرتبہ افضل ہونا چاہیے۔ یہ مقام، یہ فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ان ایک یا چند مقامات میں سے کہ جس کو بیان کیا گیا، لیکن یہ ذات وہ ہے کہ جس کے مراتب بعض مقامات پر اس کیفیت کے ساتھ ہیں کہ جہاں شاید عقل انسانی کی پرواز اپنا دائرہ امکان ختم کر دیتی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات بابرکت ہیں کہ جن کے لیے شیعہ اور سنی دونوں جس کے لیے شیعہ اور اہل سنت دونوں کے مصادر میں بالاتفاق ان باتوں کو ذکر کیا گیا، منابع اہل سنت میں، درر المنصور میں، اور طبرانی نے اپنے معجم الکبیر میں اس روایت کو جناب حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ استفسار کیا، سوال کیا، پوچھا کہ آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنی شدت سے استشمام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، پیغمبر جس طریقے سے جناب سیدہ کا استقبال کرتے وہ یقیناً آپ کے اذہان میں موجود ہوگا، لیکن میں صرف توسل اور تبرک کے عنوان سے بیان کروں گا کہ یہ تمام صحابہ کی طرف سے بالاتفاق ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال پیغمبر کی سیرت کا ایک ایسا حصہ تھا کہ جس کو کبھی بھی حضرت کی سیرت میں قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یعنی یہ اتفاق کبھی پیش نہیں آیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کے پاس وارد ہوئی ہوں اور پیغمبر نے آپ کا اس طرح سے والہانہ استقبال نہ کیا ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا گویا واجبی رکن یہ تھا کہ اگر جناب سیدہ آپ پر وارد ہوں گی تو پیغمبر نہ صرف کھڑے ہوں گے بلکہ قام الیہا، آپ تیزی کے ساتھ جناب حضرت زہرا کی طرف حرکت کرتے تھے، حضرت کے استقبال میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے جاتے تھے، حضرت کو سینے سے لگاتے تھے، پیشانی اور ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور اپنی جگہ بیٹھاتے تھے، اور بعض مقامات پر حضرت اپنی اس بیٹی کو سینے سے لگا کر شدت کے ساتھ سونگتے تھے۔ استشمام یعنی سونگنا۔ یہ عمل پیغمبر کا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نسبت اتنا شدید اور بعض اوقات اتنی کثرت سے ہوا کرتا تھا کہ زوجہ نبی اکرم سوال کر رہی ہیں کہ آپ کیوں یہ عمل انجام دیتے ہیں؟ تو اب روایات میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس راز پر سے پردہ ہٹایا ہے تو فرمایا کہ میں جس وقت معراج پر تشریف لے گیا تو وہاں مجھے سدرۃ المنتہا پر ایک سیب کے درخت کے پاس پہنچایا گیا کہ جس کی ہیبت میرے اوپر طاری ہوئی ہے، اور پھر اسی سے مجھے ایک میوہ بہشتی عطا کیا گیا اور فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نور میرے صلب میں اس وقت داخل ہوا کہ جب میں نے اس سیب سے تناول فرمایا اور پھر اسی سیب کا آدھا حصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو میں نے دیا اور انہوں نے تناول فرمایا، اور پھر اس معراج کے بعد، اس مرحلے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نور مقدس حضرت کے صلب اطہر سے منتقل ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے رحم مطہر میں پہنچا۔ یہ مقام، یہ فضیلت
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت اس مقام کو بیان کر رہی ہے کہ جو حضرت کے مقام نورانی کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ یہ روایت یہ سمجھا رہی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت جس طرح سے دنیا میں جسمانی طور پر موجود ہے، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ عالم ملکوت سے وصل ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی بہشت کی بو کا، خوشبو کا جس وقت مشتاق ہوتا ہوں کہ جو مجھے معراج میں اس مقام پر میں نے استشمام کی، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی خوشبو کو دوبارہ سونگھوں، تو وہ خوشبو مجھے وجود مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے حاصل ہوتی ہے، اس ذات سے مجھے یہ خوشبو دوبارہ حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ان مقامات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں بہت ہی آسانی کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گویا پوری امت اسلامیہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ خدائی تحفہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کے عطا کیا ہے، لیکن اس ہدیہ خدائی کا فیض تا قیام قیامت انسانیت کے لیے جاری ہونے والا ہے۔ لہذا نہ صرف ہم ایک طرف ان مقامات کو ملاحظہ کرتے ہیں، دوسری جانب جب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی عمر مبارک کے بہت کوتاہ ہونے کے باوجود حضرت کی عمر مبارک کے حوالے سے بعض روایات 18، 20 یا بہت زیادہ اگر کسی نے حضرت کی عمر مبارک کو ذکر کیا ہے تو وہ 22 سال سے تجاوز نہیں کرتی۔ اتنی مختصر سی اپنی عمر مبارک میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت، آپ کے اقوال اور آپ کی گھر میں رہتے ہوئے انسانی زندگی کے تمام ڈائمنشنز و تمام ابعاد میں وہ کمال کا نمونہ، یعنی جس وقت حضرت کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بیان مقام فضیلت نہیں ہیں، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ جو دے دیا گیا، بلکہ جس وقت سیدہ کہا جا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تا قیام قیامت خواتین ہی نہیں حتیٰ مردوں کے لیے بھی بہت سارے مقامات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا بچوں کی تربیت کے حوالے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے آثار واقعاً عجیب ہیں۔ وہ زہرائے اطہر کے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حسنین علیہ الصلاۃ والسلام جیسی اولاد عطا کی ہے، انسان واقعاً فکر کرے، یقیناً ایک جانب حضرت کے اپنے مقامات ہیں، لیکن حسنین کریمین جیسی اولاد، جناب حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی اولادیں، یہ گراں بہا گوہر عطا ہوئے ہیں، لیکن ان گراں بہا گوہر کو تراشنا، ان کو شکوفہ کرنا، ان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانا زیر سایہ تربیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ انجام پائی ہے۔ لہٰذا اپنی آغوش میں گرچہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو موقع ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت کم میسر آیا ہے، لیکن اس تھوڑی سی مدت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے اوپر جو آثار مرتب کیے ہیں وہ خاص طور پر حضرت زہرا کی اولاد سے بارہا ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کی سیرت کے ان گوشوں کو یاد کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی دعاؤں میں اپنے ہمسایوں کو باقی تمام دعاؤں میں افضل رکھ کر جناب زہرا نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ ہمسایوں، اجتماعی زندگی میں، ہماری سوشل زندگی میں ہمسایوں کا کیا حق ہے اور کیا مقام ہے۔ اسی طرح سے خود انسان کی عبادی اور انفرادی زندگی میں
دین کا کیا مقام ہے، دین کی کیا منزلت ہے، خدا کا کیا مقام ہے۔ اس مقام کو سمجھانے کے لیے روایات نے فرمایا کہ شب قدر کی بیداری میں بعض اوقات انسان بچوں کی اس پرسکون نیند کو دیکھ کر اس شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ انہیں اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ یہ یقیناً محبت ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کے چہروں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر ان کو بیدار کر رہی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حتیٰ بڑوں کے لیے بھی یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت زہرا اپنے بچوں کو یہ تکلیف نہیں دے رہی بلکہ اس ذریعے سے انہیں متوجہ کر رہی ہیں کہ خدا کی اہمیت کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اجتماعی زندگی کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو نہ صرف ایک جانب فیض شریعت کو جس طریقے سے جاری کر رہی ہیں کہ پورے مدینہ کی خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ فقہی ہوں، چاہے وہ عقیدتی مسائل ہوں، اس کا محور و مرکز رہی ہیں۔ یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد طولانی عمر کرتی تو آپ کا یہ فیض شدت کے ساتھ ظہور کرتا، لیکن اس مختصر سے وقت میں مدینہ میں رہتے ہوئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تمام جتنی بھی شرعی، فقہی، عقیدتی، حتیٰ اخلاقی مسائل ہیں ان کو بیان فرما رہی ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دین مبین اسلام کی جتنی بھی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی دین میں جہاں جہاں جس نوع کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پوری قوت کے ساتھ وہاں کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک نوجوان خاتون کے جس کا نوجوان شوہر ہے، وہ اپنے شوہر کے اس جہادی مراحل میں کہ جہاں وہ دین مبین اسلام کی حفاظت کے لیے ایک کے بعد ایک جنگوں میں جا رہا ہے، بعض جنگوں میں شدید زخمی ہو رہا ہے، لیکن کسی ایک مقام پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے کوئی ایک سوال نہیں ہے۔ یہ وہ مجاہدت حضرت زہرا ہے کہ جو دین کی کمر کو مضبوط اور محکم بنا رہی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس مختصر سی مدت میں وہ کمالات اپنے وجود سے ظاہر کر چکی ہیں کہ جن میں سے بعض اوقات شاید بعض چیزیں اشارات کی صورت میں ہیں، لیکن اگر ان اشارات پر کام کیا جائے تو حضرت کی سیرت کے وہ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو انسان کو تعجب میں ڈالتے ہیں۔ کون عبادات حضرت امیر المؤمنین سے واقف نہیں ہے؟ کون حضرت کی مناجات سے واقف نہیں ہے؟ کون حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے اخلاص سے واقف نہیں ہے؟ وہ امیر کہ جو عبادت کے اخلاص کو اگر ظہور دینے پر آ جائے تو اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے، اور یہ مرحلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہو کر اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے، اس کیفیت میں کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، وہ آ کر اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں کہ جب انہوں نے کسی مقام پر پوچھا کہ شادی کے بعد تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تو حضرت امیر فرماتے ہیں نعم العون علی عبادہ، کہ میں نے حضرت کو اپنی عبادتوں میں بہترین مددگار پایا ہے۔ یہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب ہم حضرت کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان اکنامک کنڈیشنز میں کہ جو اسلام کے اوپر سختی کے دور سے لے کر اسلام کے دور کی آسائش کے مراحل تک ہے، مدینہ میں ورود اپنی جگہ ہے، مدینہ میں آنے کے بعد کے حالات اپنی جگہ پر ہیں، مکہ کے اندر شعب ابی طالب کے بعد ان تمام سختیوں کے مراحل کو طے کرنا، ہجرت کی سختیوں کو طے کرنا، مدینہ میں فقر و فلاکت کی سخت ترین حالات سے نکل کر خیبر کے بعد وہ ایک اکنامک بوم، وہ ایک آسائش کا دور، اس پوری مدت میں چاہے فقر و فلاکت اور سختی کا زمانہ ہو، چاہے آسائش کا زمانہ ہو، در حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہر مالی مشکل میں گرفتار شخص کے لیے ملجا ہے، مأوا ہے،
پناہ گاہ ہے۔ اتنی کثرت سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خیرات کا تذکرہ روایت میں ملتا ہے، اور یہ بات اس دور کے مدینہ کے حتیٰ یہودی مشرک غیر مسلموں کو بھی معلوم تھی کہ وہ واحد در جس سے سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا زہرا سلام اللہ علیہا کا در ہے۔ پوری بحث ہے یہاں پر موجود کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق عطا ہوا کہ جس کی سند قرآن ہے، کہ جب قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدق عطا ہونے کے بعد فرماتا ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَ حَقَّ، کہ آپ اپنے اقربا کو ان کا حق ادا کریں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق کو تحویل دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ یہ اپنی ملکیت میں آ جانے کے باوجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کے انتظامات کو پیغمبر کے ہاتھ میں صرف اس لیے رہنے دیتی ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ حتیٰ اس ہبے اور اس ملکیت دنیاوی سے کوئی ایک چیز زہرا کے گھر میں آئے، بلکہ چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں آنے سے پہلے خدا کی راہ میں پہنچ جائے۔ شاید اس سے زیادہ خیرات، اس سے زیادہ خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا طول تاریخ اسلامی میں کہیں نہیں ملتا۔ یعنی وہ زمانہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، اسی دور میں قرآن کی آیتیں زہرا کے گھر کا قصہ یوں سناتی ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ جس وقت عالم اسلام پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، سیدہ کے گھر والے 3 دن مسلسل اپنی غذا یتیم، اسیر اور مسکین کو دے کر 3 دن مسلسل بھوک کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ مقام انفاق شاید ہی پوری تاریخ انسانیت میں کہیں ظاہر ہو سکے کہ جو اس گھرانے سے ظاہر ہوا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت تمام ابعاد، تمام ڈائمنشنز میں ایک ایسا اسوہ ہے کہ کسی بھی دور میں انسانوں کے لیے بالعموم، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد، حضرت زہرا کی حیات واقعاً ہمارے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ لیکن اپنی زندگی کے وہ آخری ایام کہ جو آپ نے شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اپنی شہادت تک گزارے، اس میں اہم ترین کردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ رہا ہے کہ آپ نے حق امامت حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جس قیام اور مقاومت کو ظاہر کیا، وہ واقعاً ہم سب کے لیے، اور آج شاید اس دور میں اس سیرت کی تفہیم، اس کو سمجھنا اور اس کو عملی صورت میں لوگوں کے سامنے لانا اور اپنی زندگی میں جاری کرنا شاید سب سے زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ حضرت کی سیرت مقاومتی کہ جس وقت آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جانشین برحق کے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف غدیر میں خدا کے حکم سے اعلان فرما رہے ہیں، بلکہ پوری شدت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ منصب جانشینی باحفاظت اس مرحلے میں داخل ہو۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ حضرت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جن بھی وجوہات کی بنا پر وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا، اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ زمانے کا امام اس وقت تنہا ہے، وہ کہ جس کا حق حکومت ہے وہ تنہا ہے، تو آپ نے اس کو نہ صرف اپنا وظیفہ جانا، بلکہ اس طریقے سے آپ نے مقاومت کو پیش کیا، اس طریقے سے آپ نے قیام کیا کہ اب پوری دنیا میں آپ کی یہ سیرت اس عنوان سے ہم سب کے لیے نہ صرف واجب العطاء ہو چکی ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو وہ راہ دکھا رہی ہے کہ جس وقت امام تنہا رہ جائے تو اس کے لیے قیام واجب ہوتا ہے، اور پھر چاہے اس کے لیے دروازے اور دیوار کے درمیان اپنے آپ کو کچلوانا پڑے، چاہے اس کے لیے اپنے بطن میں موجود اپنے بیٹے کی
قربانی دینا پڑے، ان تمام مقامات کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بیان کر کے ان تمام مقامات فضیلت، اب ایک مرتبہ انسان یہ سوچے کہ وہ ذات گرامی کے جس کی نظیر خدا اور رسول کے سامنے کوئی نہیں ہے، وہ مقام کہ جس کو کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، حق ولایت کے لیے جس وقت وہ میدان میں آ رہی ہے، تو پھر مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ میری اور آپ کی کیا حیثیت تھی کہ میں اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کی خاطر میدان میں اترنے سے روکا میں نے؟ میری کیا حیثیت ہے، میری اولاد کی، میرے مال کی کیا حیثیت ہے، میرے مقام اور میرے منصب کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا اپنی تمام تر عظمتوں کو لے کر سیدہ اس دروازے کے پیچھے کھڑی ہے کہ جس کے پیچھے لوگ علی کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سیدہ تنہا ہے، سیدہ تنہا اس لیے ہے کہ سیدہ کی سیاسی بصیرت اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جہاں خدا کا یہ شیر دین کی حفاظت کے لیے آج تلوار نہیں چلا سکتا، ہمیں اور آپ کو تاریخ میں تحلیل کر کے ان تمام مقامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ تلوار چلا کر دین نہیں بچایا جا سکتا۔ یہ وہ فہم ہے کہ جس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر طاقت اور قدرت ہوتے ہوئے بھی حدیبیہ میں صلح کو اختیار کیا، تو ایک بہت بڑی تعداد کنفیوز ہوئی ہے، افراد کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ ہمیں نبوت میں اس سے پہلے کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہوا۔ تاریخ کے یہ الفاظ آج مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ جہاں پیغمبر تلوار چلا سکتے تھے، پیغمبر نے صلح کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو آپ واضح طور پر جواب دیں گے کہ بعض مقامات حفظ دین کے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر تلوار سے کام نہیں لیا جاتا۔ حضرت امیر کے سامنے سچویشن مختلف ہے، لیکن مرحلہ یہ ہے کہ حضرت امیر جانتے ہیں کہ اس وقت تلوار کا نکالنا دین کی مصلحت میں نہیں ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز دین کی مصلحت میں نہ ہو، حضرت امیر اپنی ذات کے لیے وہاں تلوار چلائیں۔ اور یہی وہ اخلاص ہے کہ جو خندق میں تلوار چلا کر ظاہر ہو رہا ہے اور آج تلوار کو نیام میں رکھ کر ثابت ہو رہا ہے۔ کیا حضرت امیر موت سے ڈرتے ہیں؟ تو یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت بے بدیل خود حضرت کی زبان سے اس الفاظ کے ساتھ ہے کہ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ اور مرحلہ سب جانتے ہیں کہ حضرت امیر کو قتل ہونے سے بھی کوئی خوف نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج قتل ہونا واقعاً بہادری ہوگا؟ آج اس موب کے سامنے، اس ہجوم کے سامنے آنا گرچہ ناموس ہے حضرت امیر کی، لیکن آیا آج ناموس کو بچانا ضروری ہے یا دین کو بچانا زیادہ ضروری ہے؟ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سیرت سے، جناب حضرت زہرا اپنی سیرت سے جو بات تاریخ میں رقم کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان ہونا چاہیے۔ آج حضرت کی یہ مظلومانہ سیرت ہر مسلمان سے سوال کر رہی ہے۔ غزہ فلسطین میں جو ہوا، سوڈان میں جو ہو رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہر مسلمان سے آج ایام فاطمیہ میں یہ سوال کر رہی ہیں، دین مہم ہے یا ہماری زندگی؟ دروازہ جلا، جل کر گرا، محسن شہید ہوئے، وہ ٹکڑا جسے پیغمبر بار بار فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ ٹکڑا مسلمانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اتنا ٹکڑے کر دیا کہ شاید حضرت امیر کے لیے ان ٹکڑوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت ضبط کیا حضرت امیر نے، لیکن شب دفن حضرت زہرا میں روایات فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت امیر نے اس ودیع الہیہ کو قبر کے حوالے کیا، زہرا سے جدائی حضرت امیر کے لیے اس قدر سنگین تھی کہ جس علی نے اپنے آنسوؤں کو اب تک روکے ہوئے تھا، حضرت امیر زہرا کی قبر کے کنارے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ علا ولعنت اللہ
علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔